رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور حالیہ دنوں میں ہندوستان بھر میں جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہر ایک مسلمان باخبر ہے، جانتا ہے۔ آج کے حالات میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جس طرح سے پورے ہندوستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، ہمارے دل چھلنی ہیں، زخمی ہیں۔ یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں خاص ایک بات کا ذکر کرنے کے لیے۔ میرے عزیز چاہنے والے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور علماء، ایک سلسلہ چل پڑا ہے ابھی فی الحال سوشل میڈیا پر، خاص طور پر مجھے لے کر کے مباہلے کا چیلنج دے دیا مفتی سلمان اظہری نے، کفر کی دھرتی کو ہلا دیا، فلاں میسیجز بہت گردش کر رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، میں آپ کو اس بات کا کھل کر کے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک کمتر طالب علم نے کون سا کمال کر دیا ہے۔ اس میں کوئی بڑا کمال کا کام مجھے نہیں لگتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پاک بہت اعلیٰ، آپ کے نالے پاک کی غبار شریف کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے مباہلے کا چیلنج دے کر کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا تیر میں نے چلا لیا ہے؟ اس کو اتنا بڑا بنا کر کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ میرے عزیزو، ہماری زندگیاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے وقف ہو جانی چاہیے۔ زندگی میں اگر ایک مرتبہ ہم نے کسی کو چیلنج کیا ہے تو آپ تمامی حضرات اتنے ہی میں خوش ہو کر کے مگن ہو گئے، اور سارے لوگ موضوع بحث اسی کو بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ اسی لیے میں اپنے چاہنے والے تمام ہی نوجوانوں سے گزارش کروں گا، چھوڑ دو اس بحث کو، کوئی بھی میری تعریف آج سے ہرگز نہ کرے۔ بہت سارے نوجوان آج اسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ سٹیٹس رکھنا، ڈی پیاں رکھنا، میرے نام کی، میرے تصویر کی، اور پھر الگ الگ القابات اس میں لگانا، امیر کا، قائد کا، اور نہ جانے کیا کیا القابات۔ مجھے شرم آتی ہے، آج مجھے افسوس ہے اس بات میں کہ اے نوجوانوں، تمہاری غیرت کب جاگے گی؟ جس ملک میں رسول پاک کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کے دربار کے ایک کتے کو تم اتنی بڑی عزت سے دیکھنا چاہتے ہو؟ میں ہرگز اس چیز سے پسند نہیں کرتا، نہ میرے نام کے نعرے لگائے جائیں، نہ ہی میرے نام کے ساتھ کوئی لقب لگایا جائے۔ میں نے ہرگز ناموری کے لیے نہیں کیا ہے۔ اے نوجوانوں، میرے نام کو ہٹا دو، اور یہ سوشل میڈیا پر بحث بازی کرنا میرے متعلق، میری تعریف میں میری حمایت، جو تنقید کر رہے ہیں ان کو ہزاروں سلام، یقیناً میں تنقید کے قابل ہوں۔ جو علماء میرے متعلق قدغن لگا رہے ہیں ان کو ہزاروں سلام، وہ میری غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے ڈر تعریف کرنے والوں سے۔ یہ سب موو ہو گئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کو چھوڑ کر کے تم ایک ادنا طالب علم کی تعریف میں لگ گئے ہو۔ میری تعریف بند کرو، میرے نام سے ڈی پیاں رکھنا اور سٹیٹس رکھنا بند کرو۔ نوجوانوں، میں تم سب سے گزارش کروں گا، یہ وقت ہے تمہارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع میں گزارنے کا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے نبی کی عظمتیں تم بیان کرتے اور لوگوں کو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتے۔ تم آج یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے ایک کافر، پاکھنڈی اور ذلیل کتے کو حقانیت ظاہر کرنے کے لیے موبائلے کا چیلنج کیا تو ایک بہت بڑا کمال کر دیا۔ میرے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ان کی جرأت کو سلام، ان کی بہادری کو سلام۔ کون سی جرأت ہے، کون سی بہادری ہے؟ یہ ہر عاشق رسول، ہر مومن کا فرض تھا۔ میرے عزیزوں، میں نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زندگی پاک کے بعد جس رسول نے راتوں میں رو رو کر کے ہم غریبوں کو یاد کیا ہو، کیا ان کے آنسوؤں کے ایک قطرے کا حق ادا کر سکتے ہو؟ اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمارے ساتھ محبت فرمائی، بلکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بجلیاں گرجتی اور ابر آلود ہو جاتا آسمان تو میرے آقا باہر نکل آتے گھر سے اور استغفار کرتے اور یوں عرض کرتے کہ مولا، یہ بجلیاں کہیں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار فرماتے، جب بجلیاں ہٹ جاتی تو پھر آپ گھر میں تشریف لاتے۔ آپ اندازہ کرو، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابر کو دیکھ کر، بجلیوں کو دیکھ کر کیوں گھبراتے؟
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے آسمان اسی طرح ابر آلود ہوتا، بجلیاں آتی اور پھر ان پر ہلاکت کے بادل برس جاتے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر کہیں اس طرح کے عذابات نہ آ جائیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اے امت کے غیور نوجوانوں، آج میرے جذبات بے قابو ہیں۔ ہند کی اس سرزمین پر ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے یہیں پر تعریف کے پل باندھنے لگ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت ہے اس کا ایک ذرہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے لاکھوں کا سر بھی کٹ جائے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن بھی اپنی امت کی خیر کے لیے دعا فرمائی، اپنی امت کی خیر کے لیے دعا فرمائی کہ اے رب ذوالجلال، جو سکرات کی تکلیف ہے وہ میری امت پر نہ آئے، اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور میں سونے کے وقت بھی اپنی غریب امت کو یاد فرمائیں، معراج کے سفر میں اپنی غریب امت کو یاد فرمائیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کون سا حق ادا کیا؟ اے میرے عزیزو، آج کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل چھلنی ہے، اس لیے کہ میں تاریخ پڑھ کر کے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا بہت ہے اور پریشان بھی بہت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا ہے، ان کے صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم بھی کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان کے دشمنوں میں ابو جہل بھی کھڑا تھا، ابو لہب بھی کھڑا تھا، عتبہ و شیبہ بھی کھڑے تھے۔ پوری تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لینا، ان ظالموں نے حضور کے ساتھ دشمنی تو کی، لیکن اس ہندوستان کے پاکھنڈی کی طرح میرے نبی کو اتنی گندی گالیاں کبھی نہیں دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا تھا آج تک کہ وہ عورتوں کی دلالی کرتے تھے، کبھی نہیں۔ آج جس منزل پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، مکہ کے ان کے جانی دشمنوں نے بھی یہ جملے استعمال نہیں کیے تھے۔ آج ہماری یہ نحوست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی قربانیاں پیش کر چکے، میں دو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر آوازیں اٹھا کر کے یا سڑکوں پر ایک آدھ بار نکل کر کے یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، اور اتنے ہی پر ہم جیسے نکموں کو مرد مجاہد کا لقب دے دینا، ہم جیسے کم ظرف لوگوں کو، مجھ جیسے کم علم آدمی کو بڑے بڑے القاب سے نواز دینا، جبکہ کچھ نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دفاع میں۔ صحابی رسول سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں لڑتے رہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، لڑتے رہے یہاں تک کہ تقریباً 12 نیزے ان کے جسم پر لگے تھے، 12 نیزے ان کے جسم پر لگے، اور شام کا وقت آنے سے پہلے وہ زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے اور ان کے اوپر کئی لاشیں گری ہوئی تھی۔ شام کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو سعد ابن ربیع کہیں نظر آئے، وہ زندوں میں ہیں یا انتقال کر چکے، تلاش کر کے آؤ۔ جو تلاش کرنے کے لیے صحابہ گئے، انہوں نے پکارنا شروع کیا میدان میں، احد کے میدان۔ یہ بڑی کڑی جنگ ہے، کفر اور اسلام کے مقابل میں جو جنگ ہوئی تھی، بڑا نقصان مسلمانوں کا اس جنگ میں ہوا تھا۔ پکارنے والے نے جب آواز دی تو بہت اندر سے لاشوں کے بیچ میں سے ایک آواز آنے لگی کہ ہاں سعد ابن ربیع زندہ ہے۔ ہٹائی گئی تو حضرت سعد ابن ربیع کی لاش یعنی جسم پاک، دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ 12 نیزے ان کے جسم پر لگے ہوئے ہیں، پیٹ پھٹ چکا تھا اور خون میں لت پت ہیں، گوشت کے ان کے چھتڑے ادھر سے ادھر ہو گئے ٹکڑے۔ میرے عزیزو، اس عالم میں وہ پوچھتے ہیں کہ اے آنے والے کیا پیغام لے کر کیا ہے؟ تو آنے والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا۔ اس صحابی سعد ابن ربیع نے اتنا کہا، جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دو
میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک چل کے آنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد حضرت سعد ابن ربیع نے جو کہا، سنو اے مسلمانوں، جس کے جسم میں 12 نیزے چبھے ہوئے ہوں، پیٹ پھٹ چکا ہو، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جا کر حضور سے کہہ دینا، عذراً یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے دفاع کا حق ادا نہیں کیا۔ جس کا جسم چھلنی ہو گیا ہو اور ٹکڑوں میں آ گئے ہوں، وہ جب یہ کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی دفاع کا حق ادا نہیں کیا، ہم گھر بیٹھے سوشل میڈیا سے اگر تھوڑی باتیں کہہ دیں، آواز اٹھا دیں اور اسی پر اتنے بڑے بڑے القاب، یہ ناانصافی ہے میرے عزیزوں۔ اے غیور نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ان صحابہ نے کبھی اپنی ناموری کا خیال تک نہیں فرمایا، بلکہ سعد ابن ربیع یہ کہتے ہیں آنے والے سے کہ جاؤ واپس میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، مدینے والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ اگر تم زندہ رہے، تمہاری آنکھیں دیکھتی رہیں اور کوئی تمہاری زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گیا بری نیت سے، تو فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے۔ سعد ابن ربیع یہ کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے احد کے میدان، تیر چلتے رہے، اتنے تیر کہ تقریباً ان کے جسم پر 80 تیر ادھر سے سائیں سائیں کرتے ہوئے گزرے اور کئی جسم پر چھپ گئے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سے پر ہو کر یوں کھڑے رہے کہ ایک تیر ان کے آنکھوں میں آ کر لگ گیا، آنکھ کا پتلا باہر آ گیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں اس وقت تک بھی وہ اپنا قدم نہیں ہٹا رہے تھے۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دے دیا۔ اے مسلمانوں، ان القابات اور ان تمام تر مبالغات سے باہر نکل آؤ، ان تمام چیزوں سے باہر نکل آؤ، میدان عمل میں اترنے کی آج تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جنہوں نے کیا، آج میرا دل درد کر رہا تھا، اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات یاد آتی ہے۔ انگریزوں نے بھی صلاح الدین ایوبی کا ذکر بڑے اچھے سے لکھا ہے، کہا کہ ایک انصاف پسند جرنیل تھا اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں ظلماً صلاح الدین ایوبی نے کسی کو قتل نہیں کیا، قیدی بھی آتے تو ان کو رہا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک اسلامی قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، بیچ راستے میں برنس نام کا ایک جرنیل تھا جو عیسائی تھا، اس نے قافلے کو روک لیا اور لوٹا۔ مسلمان عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، اور پورے قافلے میں سے تقریباً 2 لاکھ دینار اس نے لوٹ لیا اور مار رہا تھا باندھ کر کے۔ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں۔ تو ان لوگوں نے رحم کے لیے کہا، تو اس ظالم نے کیا کہا، کہاں ہے تمہارا محمد، اس کو بلاؤ، مدد کیوں نہیں کرنے آتا؟ معاذ اللہ، اتنا کہا تھا انہوں نے، ادعوہ محمد ینصرکم، تم بلاؤ اپنے اسی محمد کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ تم بہت کہتے ہو نا رسول رسول، لیکن یہ واقعہ ہو گیا، لٹ گئے، اور کسی نے آ کر کے صلاح الدین ایوبی کو ذکر کر دیا۔ مصر میں ان کی جب خلافت تھی، صلاح الدین ایوبی اس زمانے میں بہت سخت بیمار تھے، بیماری کے عالم میں وہ تڑپ گئے اور کہا، اے اللہ، ایک آخری میں تیری بارگاہ میں منت مانگتا ہوں، مجھے شفا یابی دے دے، مجھے صحت یابی دے دے، اور پھر اس برنس کو میں بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیسے کرتے۔ اور جانتے ہیں آپ، صحت یاب ہوتے ہوتے آپ نے جنگوں کا پھر سے ایک محاذ چھیڑ دیا، 2 سے 2.5 سال لگ گئے، فلسطین پہنچے آپ۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جتنے وہاں پر عیسائی تھے سب کو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو امن و امان سے رہنا چاہتا ہے رہے، یا جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ سارے جو رہنے والے تھے وہ رہ گئے، جانے والے جا رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلان کیا تھا اپنے سپاہیوں کو کہ برنس اگر کہیں ملے تو اسے چھوڑنا نہیں، گرفتار کر کے لے آؤ۔
तलाश करते हुए सिपाही पहुंचे, एक खीमे में वो छुपा हुआ था, वहां से उसे कैद करके ले आए। और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें उस वक्त लाल थी, सुर्ख थी। उसको सामने खड़ा किया और कहा, तू ही वो बदबख्त है जिसने कहा था कि मोहम्मद को बुलाओ और वो तुम्हारी मदद करे। अल्लाहु अकबर। ये जुमला दोहराने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तलवार उठाते हैं। वो कहता है, सलाहुद्दीन तुम तो जंगी कैदियों को माफ़ करते हो, छोड़ देते हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, हाँ मैंने हर जंगी कैदी को माफ़ तो किया है, लेकिन जिसने मेरे रसूल पाक की शान में भौंका है, फिर ये मेरी तलवार अगर उस पर न चले तो ये किसी काम की नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे अजीज़ों, बात कितनी थी। उसने जो कहा था, यहाँ तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में क्या क्या नहीं कहा जा रहा, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। लोग अब भी ये कहते हैं कि मसलहत के साथ अब जीना किस काम का रह गया है। जहाँ पर हमारी सांसों में घुटन पैदा हो रहा है, इस्लाम के लिए इन जालिमों ने कहा कि ये कोई रिलीजन ही नहीं है। क्या ये बकवास सोशल मीडिया पर नहीं है? वो कहते हैं ये कोई दीन ही नहीं है। चंद गुंडों ने मिलकर के माल लूटने के लिए एक संगठन बनाई और ये मजहब बना दिया। मेरे इस्लाम और हक दीन को इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो जुबान पर लाना दुश्वार है। और हद हो गई अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी इस तरह के जुमले कहना और शैतान से मंसूब कर देना। ऐ मुसलमानों, क्या अब भी यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को सुन करके खामोश रहें? यही तमाम मामलात थे जिसकी वजह से इस बेकरार दिल ने उस कुफ्र की धरती को पुकारा कि आजा, अगर तुझे इतना यकीन है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम और कुरान की शान क्या है हम बताते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मुबाहिले का चैलेंज एक तरफ था, उसको छोड़ो मेरी तरफ। मगर अब मैं उन तमाम उलमा से कहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे उलमा इकराम अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं। किस बारे में? इसी बारे में लेकर के कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने मुबाहिले का चैलेंज दे दिया। बाज़ तनकीद में, बाज़ तारीफ़ में। मैं तनकीद करने वालों को एक जुमला भी नहीं कहना चाहता। बहुत मोहतरम वो उलमा है, मुझे कोई गरज नहीं मेरी तनकीद और तारीफ़ से, लेकिन तारीफ़ करने वाले उलमा जिसमें बहुत सारे हैं जिन्होंने मुसलसल 2 दिन से अपने औकात लगा दिए, मैं उन सब से गुजारिश करूँगा, ऐ गिरोह उलमा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इल्म की अमानत सुपुर्द की है। हद हो गई। मुझे तारीफ़ के जो लेटर भेजे जा रहे हैं, ऑडियो भेजे जा रहे हैं, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, मेरा दिमाग पकने लग गया कि ये सारे लोग मिल करके जितनी मेरी तारीफ़ पर लग गए, काश रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए लगाते तो इन्हें बहुत बड़ा अजर मिलता। मैं तो एक सादा सा आदमी था, आज है कल मर जाऊंगा। हमारी कोई तारीख़ नहीं है, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं। हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक दर्द था। मेरे अजीज़ों, अगर मैं नहीं उठता तो कोई ना कोई एक आम नौजवान भी उठता। इसमें अभी मुझे भेजी गई है, कई उलमा हैं, मैं अब कितनों के नाम जिक्र करूं। मुफ्ती गुलफाम साहब ने अभी एक बयान नशर किया, बार बार उन्होंने ये उसमें तायद का इजहार किया कि हम खड़े हैं, मुबाहिले में हम आने को तैयार हैं। मुफ्ती आलमगीर अशरफ साहब, मौलाना तारिक अनवर मिसबाही साहब, मुफ्ती राहत अली साहब, मुफ्ती निसार अहमद मिसबाही साहब, ये तमाम उलमा, मौलाना तौसीफ साहब संभल से, और कई जगह के बड़े बड़े उलमा जो तंजीमें चलाते हैं, कर्नाटक से, राजस्थान से, और कई खुलफा और मशाइख। मैं इन सब से गुजारिश करूँगा, ऐ गिरोह उलमा, अल्लाह ने आपको कलम की और ज़ुबान की जौलानियत अता की। मैं देखता हूँ ये मेरे मोहतरम उलमा जब लिखते हैं, इसमें बहुत अच्छी तहरीरें हैं इनकी, लेकिन मेरे दिफा के लिए अपने कलम को इस्तेमाल करना बंद कर दो। जो तनकीद कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन तारीफ़ करने वाले उलमा, मेरी एक आजिज़ाना अपील है आप सब से, आजिज़ाना अपील है। मैं कोई दिखावे के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। कलम उठाओ, इस्लाम पर जितने हमले ये पाखंडी कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दो। अल्लाह ने तुम्हें कलम की बरकत अता की है, ज़ुबान की अल्लाह ने जौलानियत अता की है। उठाओ, तकाबुल अदियान को देखो आप। और आर्या समाज के पंडितों ने जितने एतराज़ात किए थे, उन एतराज़ात के जवाब उलमाए हक ने, उलमाए रब्बानियन ने दिए।
اے علماء آج کام تمہارا اس کے لیے ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے، آپ ہٹا دو اس سلمان اظہری کے نام کو، ہٹا دو اس کو، موضوع سخن ختم کر دو۔ میں تعریف کرنے والے ان تمام علماء کی قدر ضرور کروں گا، محبت ضرور ہے۔ یہ جتنے میسیجز کر رہے ہیں، آڈیو بھیج رہے ہیں یا تحریریں بھیج رہے ہیں، یہ تمام کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ لگ جاؤ دین اسلام کی حمایت کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے۔ آپ لکھو، دوسری زبانوں میں اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے، ہندوؤں کو بھی بتایا جائے کہ اس پاکھنڈی نے جس غلیظ انداز میں اعتراضات کیے یہ جھوٹا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اسلام کے متعلق اور قرآن کو جس طرح دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی، اس پر کام کریں آپ سب مل کر کے۔ جو خطبہ ہیں وہ آپ میرے دفاع میں نہ آئیں، آپ دفاع ناموس رسالت کے لیے اپنا وقت قربان کریں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہر کوئی اب یہ موبائلے کے چیلنج دینے کے لیے اس کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، اے مسلمان، آپ کا دل یہ کہتا ہے؟ ذرا ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچو، وہ خبیث مردود ملعون جو بھونکتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اور جانوروں کا پیشاب پینے والا اور بلاತ್ಕಾری میں جیل جانے والا، کیا اس کی حیثیت ہے کہ وہ مباہلہ کرے؟ کیا آپ کو ذرا برابر لگتا ہے؟ بہرحال یہ اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو کہہ دیا تھا وہ ہے، انشاءاللہ وہ برقرار رہے گا، لیکن آپ اپنا وقت اس بارے میں نہ لگاؤ، میری حمایت میں، میری تائید میں۔ ہاں دعا ضرور کریں، میں دعاؤں کا محتاج ضرور ہوں، دعاؤں کا محتاج ضرور ہوں۔ اور سچ بات میں بتاؤں، حقیقت میں میرے عزیزو، ہم نے ایک کتے کے برابر بھی کام نہیں کیا ہے ابھی۔ بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو تتاری بادشاہ نے ایک بار علماء حق کو زنجیروں میں باندھ کر کے اپنے دربار میں الٹا لٹایا اور ایک عیسائی پادری کو بلا کر کے کہا کہ ان کے نبی کی شان میں جتنی بری باتیں ہو سکتی ہیں مغلظات بکو ان کے سامنے، یہی ان کو سزا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن کے زنجیروں میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں دربار میں، بڑے مجمع کے ساتھ سپاہی بھی موجود ہیں۔ بادشاہ کا اس دربار میں کتا تھا جو زنجیر سے بندھا رہتا تھا، سونے کی زنجیر سے۔ میرے عزیزو، تاریخ کی کتابوں میں اٹھاؤ، بڑے معتمد اور مستند علماء اسلام نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ جیسے ہی وہ پادری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا، کتا بھونکنے لگ گئے، وہ خاموش ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ مغلظات بکنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا تیری تقریر پہ، تیرے بیان پہ تو نہیں بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا ارے وہ جانور ہے، میں جو بول رہا ہوں اس کی کیا سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری بار جب پھر وہ مغلظات شروع کیا، محمد ایسے محمد ویسے معاذ اللہ رب العالمین، کتا زنجیر توڑ کر کے اچھل کر کے آیا اور دم زدن میں اس پاکھنڈی پادری کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو دم زدن میں چیر کر رکھ دی۔ سب کے سامنے اس کتے نے اس کی زبان کو ختم ہی کر دیا، وہ مر گیا اسی جگہ پر۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے معتمد علماء اسلام نے، اور اس کی اس بات کو دیکھ کر کے پورے مجمع میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی، ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ ایک جانور ہے اور وہ گستاخی کو نہیں سنبھال سکتا، سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر ایسا حملہ کیا۔ اس مجمع کے بعد کئی لوگ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے، جو کفر و شرک کی دھرتی میں موجود تھے وہ دائرہ اسلام میں آئے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کتے کے برابر بھی کام نہیں کیا۔ میرے عزیزو، آپ سب سے میں یہی کہوں گا کہ آپ تمامی حضرات اپنے اس قیمتی وقت کو میرے دفاع میں، تائید میں، حمایت میں نہ صرف کریں۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھوڑی سی بھی محبت رکھتا ہے، میں ہر سنی نوجوان سے آج کہوں گا، اگر تمہیں آج کا یہ مباہلے کا چیلنج ہاٹ ٹاپک لگتا ہے، ہاٹ ایشو لگتا ہے، اور دیکھنا چاہتے ہو کہ اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، انشاءاللہ العزیز 17 رمضان المبارک کو حق واضح ہو ہی جائے گا، لیکن اس سے قبل میں ہر سنی جوان سے کہوں گا کہ آ جاؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں تمہاری عزت ہے۔ تم نے پوری زندگی بھر نہ جانے کتنے غلامیوں کے پٹے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، تم اپنے گلوں سے ان زنجیروں کو توڑ کر کے آ نہیں پا رہے ہو۔ کتا تو سونے کی زنجیر بھی توڑ کر کے آ گیا تھا،
اب ہمارے پاس جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ فیشن پرستی کی زنجیریں ہیں، مصلحت پسندی کی زنجیریں ہیں، گناہوں کی لت جو پڑی ہے یہ زنجیریں ہیں، بزدلانہ زنجیریں تمہارے گلوں میں پڑی ہوئی ہے، توڑ کر کے آ جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خراب تھا؟ تمہیں یقین نہیں ہے؟ دنیا کا سارا حسن و جمال میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا، اس حسین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تم پیروکار ہو، تو پھر کیوں اس رسول پاک کے اخلاق کو اپنانے سے تم ہچکچاتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ ہزار تانوں کو چھوڑ دو لوگ کیا کہتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ میرے آقا کل قیامت کے دن مجھے کیا کہیں، میرا چہرہ دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ میں نے چہرہ یہودیوں کا بنایا، میں نے چہرہ کفار و حنود کا بنایا، اور بات کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے مسلمانوں، میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور آج میں اسی بات پر آپ سب کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا، کیوں نام محمد پر مر نہ جائیں ہم عزت سے، یوں بھی تو ہمیں دنیا سے ایک دن تو جانا ہے، یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو کر کے جائیں گے تو قیامت کے دن سر بلند رہو گے، سرخرو رہو گے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، ہمارا یہ قان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ ہماری قبر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ قیامت کے دن انہی کی شفاعت اور سفارش ہمارے لیے کام آئے گی، تو دنیا میں ان کے ہو جاؤ اور انہی کی طرف لو لگا لو، اور اپنا جینا مرنا رسول پاک کے لیے کر دو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دفاع ناموس رسالت کے لیے وقف کر دی۔ ہزار ان کے زمانے میں بھی ان کو لے کر کے تنقیدیں اور تعریفیں ہوتی رہی ہوں گی، لیکن ان کی کتابوں میں مجھے بتاؤ کہاں انہوں نے اپنی تنقید کرنے والوں کے لیے کیا لکھا، تعریف کرنے والوں کے لیے کیا لکھا؟ بلکہ کہیں پر کچھ ملتا نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بھلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ انہوں نے تو زندگی بھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قلم اٹھایا۔ میں خاص طور پر آج سوشل میڈیا پر ایکٹیو علماء کے لیے ہی سامنے آیا تھا کہ آج قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ مجھ جیسے ایک کمتر اور چھوٹے سے طالب علم کی دفاع میں اور حمایت میں اپنے قلموں کا استعمال نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، شان اسلام کے لیے، اور کفار و مشرکین جو بھدے اعتراضات کرتے ہیں ان کا منہ توڑ دنداں شکن جواب دینے کے لیے اپنے قلم کی جولانیت کا استعمال کریں، خطبہ اپنی زبانوں کو انہی کے لیے استعمال کریں، اس لیے کہ اللہ نے یہ امانت کے طور پر آپ کو علم دیا ہے، اور آپ کو یہ علم خرچ کرنا ہی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، جس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور میسج ہمیں دیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے میرے عزیزو، آج میں نے یہ جو کچھ بھی باتیں کہیں اسی لیے کہ میں بے چین ضرور ہوں، لیکن دنیاوی حالات اور پریشانیوں کو لے کر کے نہیں کہ میرے اوپر کیا دباؤ بن رہا ہے، اس کو لے کر کے میں ہرگز پریشان نہیں ہوں، بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے رمضان المبارک آ چکا ہے۔ کل ہی میرے پاس ایک نوجوان بچہ ہے، انجینئر بھی ہے، بیٹھے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد بتایا اس نے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ کھانے کو، گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف اس لیے کہ جس جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی اور میں نرم نرم غذائیں کھاؤں۔ اس نوجوان کی اس بات کے بعد کیا ہمارا دل کھول نہیں جاتا؟ ہم بھی تو آج سارے لوگ مستیوں میں ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ رسول پاک کے نام کا ہے۔ علماء آپ سب کو معلوم ہے، مشائخ آپ سب کو معلوم ہے، ہم آج تک رسول پاک کے نام پر ہی کھا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ لیکن آج تک میری اتنی عمر میں میرے باپ کو، میری ماں کو یا میرے بھائیوں کو ایسی گالیاں تو میں نے اب تک نہیں سنی جس طرح کی گالیاں اس خبیث ملعون نے میرے نبی کو دی۔ تم بتاؤ، تم اپنی زندگیوں میں نوجوان ہو، تمہیں ایسی گالیاں کس نے دی تھی آج تک؟ تم بتاؤ۔ تمہاری داڑھیوں کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں نہیں دیتے، آج تم سر پہ ٹوپی رکھتے ہو تو تمہیں لوگ گالیاں نہیں دیتے،
تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو کس نے اس قدر گالیاں دی؟ تمہیں کبھی کسی نے دلال کہا عورتوں کا؟ لیکن دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان کو جس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، آپ بتاؤ اب اس کے بعد اگر ہمارے جذبات بے قابو نہ ہو تو اور کیا ہو؟ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کبھی اس طرح کی گالیاں نہیں سنی۔ اب میں اپنے اس گفتگو کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں، ان ہندوؤں سے بھی، ان پاکھنڈیوں سے بھی، اگر تم نے طے کر ہی لیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا ہے تو لے لو ہم سب کی زندگیوں کو اور آج ہی سے کوسنا شروع کرو، ہمیں جتنی گالیاں دیتے ہو دے لو۔ ایک بار میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانا چھوڑ دو، اس قرآن عظیم کو بولنا چھوڑ دو۔ ہماری زندگیاں موجود ہیں۔ میرے عزیزو، آج رمضان المبارک کی اس شب میں تعریف کے لیے نہیں عرض کرتا، روزانہ ہر رات مدینہ طیبہ سے میرے شاگرد ہیں، بچے ہیں، ایک میرا مخلص شاگرد ہے، وہاں سے فون لگاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور گنبد خضرا کے نیچے سے ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دیکھ لیتا ہوں، دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آج وہ نوجوان بچہ میرا شاگرد باب السلام سے حضور کی جالیوں کے پاس پہنچا، ہمت نہیں ہو سکی حضور کو سلام کرنے کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ اسی لیے میرے عزیزو کہ ہم جس کیفیت میں آج جی رہے ہیں، اب اس کے بعد جینے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیں، برائے کرم سمجھیں میری اس بات کو۔ یقیناً میں جذبات میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اے سنی مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، آج اپنے اتحاد کو قائم کرو، صرف نام رسول پر علماء بیان بازیاں بند کریں اور میرے مصطفیٰ کے نام پر ایک بار جمع ہو جاؤ، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد ضرور آئے گی۔ ہم دنیا سے جانے سے پہلے اتنا چہرہ تو بنا لیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھا سکے، حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے جیسی تھوڑی سی شکل تو بنا سکے۔ اس لیے اب اس کے بعد مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مجھے حکام وقت قید کریں یا سولی پر چڑھائیں یا ختم کر دیں، اس لیے کہ ہم جیسوں کے ساتھ اب ہونا یہی چاہیے تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گندی گالیاں سن کر کے مزے سے کھاتے پیتے اور سوتے ہیں، عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی میرے آقا کی رحمت کاملہ ہے کہ وہ اب بھی اپنی امت کو درد اور تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ قرآن نے ان کے متعلق ہی کہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، حضور فرماتے ہیں تمہارے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے قدموں میں چبھنے والا کانٹا گوارا نہیں، اور ہم آج اپنے کانوں سے حضور کے لیے گندی گالیاں سن کر گوارا کیسے کر سکتے؟ بس میں کہنے کی طاقت میں نہیں ہوں، اخیر میں اتنا کہوں گا، عذراً یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم نکموں کو معاف فرمائیں، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ پلے یہی کے رخ کدھر کریں، یا رسول اللہ آپ ہی کی تو شان ہے۔ گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہند کے ان ہم جیسے بزدل مسلمانوں کو معاف فرما دے اور قوت حیدری عطا فرمائے، علماء کی زبان میں اے اللہ کے نبی طاقت و قوت عطا فرمائے، جوانوں کو بازو میں طاقت و قوت عطا فرمائے، ہم جئیں تو سر بلند کر کے جئیں اور آپ کی شان میں گالیاں سن کر کے نہ جئیں۔ اے رسول پاک، مدد کی بھیک ہے، مدد کی بھیک، اے خاص اے خاصان رسول، وقت مدد ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔